دنیا دا وزیر اعظم بیٹھا ہوئے بل پیش ہویا ہے چاں 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 ہو رہی ہے جس نو کوئی جانتا نہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کوئی اتھو بول رہا ہے کوئی اتھو بول رہا ہے دنیا تو کتنی نجس چیز ہے کتنی ناقابل قدر ہے کہ اس سے لڑائی ہوتی اس کی عزت ہی کوئی نہیں کرتا ہر بندہ منہ چاہ کے بول لیتا ہے لیکن میرے آقا دی شان ویکھ اپنے مالک دی شان ویکھ جس تینوں تے میں نوں پیدا کیتا ہے اس دی گلاں ہو رہی ہیں اور سارے تمام بزم پہ تاری ہے مرگے بے ہوشی تمام بزم پہ تاری ہے مرگے بے ہوشی سمجھ کے بوجھ کے پردہ تمہیں اٹھانا تھا سمجھ کے بوجھ کے پردہ تمہیں اٹھانا زمانہ ہنستا رہا بے خبر زمانہ تھا زمانہ ہنستا رہا بے خبر زمانہ تھا تمہیں تو یوں نہ میرے غم پہ مسکرانا تھا تمہیں تو یوں نہ میرے غم پہ یہ فی البدیع مصرع ہے شروع نصیر قتل نہ ہوتا میں کیسے مقتل میں نصیر قتل نہ ہوتا میں کیسے مقتل میں جواں کا ہاتھ تھا اور سامنے نشانہ تھا نصیر قتل نہ ہوتا میں کیسے مقتل میں جواں کا ہاتھ تھا جواں کا ہاتھ اور میں نو مارنے والا اتنا سونا ہے میرا مرنے تے دلے آ گیا جواں کا ہاتھ تھا اور سامنے نشانہ تھا اے پچھو صدیق اکبر کو لوں اے پچھو فاروق اعظم سے گئے تھے قتل واسطے گئے تے قتل ہو کے آئے مارن گئے تے مار کے آئے تے کہندہ ہے اے او سونا ہے او ذات ہے کہ لاحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے لاحد میں وہ صورت
لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، اور کروڑ والیوں اللہ دا کروڑ کروڑ شکر ادا کرو جے تواڈے کولوں کوئی درد والا پیر آیا ہے۔ پیر تے بڑے آؤں گے، خطیب بھی بڑے آؤں گے، جادو بیان بھی بڑے آؤں گے، ڈاکٹر بھی بڑے آئیں گے، شیخ الاسلام بھی بڑے آئیں گے، لیکن یہ خادم الاسلام کم ہی آئے گا۔ لحد میں وہ صورت لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے۔ نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، تو کیوں بزم نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، تو کیوں بزم عالم کیوں بزم عالم صبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، گل سنو ذرا، کروڑ والے ہو، کروڑ لالی سن رحمت اللہ علیہ دے قدمہ چ رہنے والے ہو، ذرا ذوق پیدا کرو، پچھلے ہو بھی بولو۔ صبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، صبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، بہت ان کے کوچے میں آئی گئی ہے، کیا بات، صبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، بہت ان کے کوچے، ہاں بہت ان کے، ہاں بہت ان کے کوچے میں آئی گئی ہے، بہت ان کے کوچے۔ اوے فاروق کو پوچھ جا کے، فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وفات دا وقت آیا،
سیدہ عائشہ تو صدیقہ دی خدمت عرض کرا بھیجیا، عبداللہ اپنے پتر نو بھیجیا، جا ونج کے عائشہ تو صدیقہ عرض کر کہ اگر جناب تو کر حجرہ تو اڈا ہے، اگر مینو جگہ دیو تے مہربانی، نہیں تے جنت البقیع عام قبرستان میں مینو دفن کر دیو۔ اخوا کے بھیجیا، حضرت سیدہ فرمایا عائشہ کہ نہیں میں اپنی جگہ دینی ہے، فاروق حقدار ہے، اس دا مقام زیادہ ہے، دی خدمات زیادہ ہے، مقام ویکھو سیدہ عائشہ دا، سمجھ آئی؟ لیکن فاروق اعظم دی فراست ویکھو، عدل ویکھو، عدل ہے یا نا جب بدل کوئی نہیں آیا؟ فاروق اعظم کا عدل تھا کہ بدل آج تک نہیں آیا، ورنہ انسان کیا کیا ہے، عدل بدل تو ہوتا رہتا ہے۔ کیا بات ہے؟ فرماؤ لگے نہیں، ہلے میرے سانس چلنے پہ، ہلے میں زندہ ہوں، مت عائشہ کوئی طرح کر گئی ہوئے، خوف کر گئی ہوئے کہ میں امیر المومنین تے ڈاڈاں، تے مت کوئی طرح کھا کے تے ہاں کر دیتی ہوئے، عبداللہ تو انج کریں میرے جسم جس نے ساہ نکل جاسی نا، اس ویلے عائشہ نو عرض نہ کریں جا کے حضور دے دروازے تے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یاکلون، دیکھتے زد چنا ہمیں پہلے آواز ڈنڈ نہ پاویں، میں نو نوال تو آل کے غسل دے کے کفن پا کے تے حسین دا اور رکا میری چھاتی تے رکھ کے ایک ساڑھے کار دا نوکر ہے حسین فاروق، اور رکا میری چھاتی تے رکھ کے میری میت چاہ کے تے حضور دے قبر شریف دے سامنے رکھی، حجرے دے سامنے بوا کھڑکا کے عرض کریں ایک غلام دی میت پہ یہ بار اگر اجازت ہوئے تے اندر آوے ورنہ عام قبرستان انجی ہویا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نال میت چک کے حضرت فاروق اعظم دی لے گئے، عرض کی تھی، آپ نے فرمایا اس تو زیادہ حقدار کون ہے، وہ تو ساری گالیں اتھے بھی دفن ہوئے، میں انہاں دا ادب مقام فاروق اور پھر در مصطفیٰ سے ادب یہ بتا رہا ہوں۔ اس منظرہ میں کسی خوش نصیب دی منجی انج اٹھے آپ دے درگاہ تے، اس دے عرض کیتا کہ یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی کہ اس در سے میت اٹھائی گئی ہے، کہ اس در سے میت اٹھائی گئی ہے، کہ اس در سے شعر سنیے، میں حضور کے ان عاشقوں کی نظر کر رہا ہوں، کیفیت کا ایک شعر ہے، میں شاعر بھی ہوں، کہ وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، وہاں تھی فدا، ایک کا لفظ دیکھیے، وہاں تھی فدا، ارے وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا، وہاں تھی فدا مصر میں
ایک زلیخا اور یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے، یہاں صدقے ساری رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار گولڑا، وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا اور یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے، یہاں صدقے ساری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار گولڑا، شہنشاہ گولڑا، کسے تابے نظارہ جالی کے آگے، کسے تابے نظارہ جالی کے آگے، نظر احترام جھکائی گئی ہے، نظر احترام اور تہے خاک ہو شاد کیوں کر نہ امت، تہے خاک ہو شاد کیوں کر نہ امت، نبی کی زیارت کرائی گئی ہے، نبی کی زیارت مقطع پیش کر رہا ہوں۔ نصیر اب چلو، نصیر اب چلو، قبر سے تم بھی اٹھ کر، بڑی کیفیت کا شعر ہے، جو شاعر ہے، جو ذہانت اور فطانت رکھتا ہے وہ اس کی داد دے گا۔ نصیر اب چلو، قبر سے تم بھی اٹھ کر، نصیر اب چلو، قبر سے تم بھی اٹھ کر، انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصیر اب چلو، قبر سے تم بھی اٹھ کر، انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے، انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے، انہیں دیکھنے کو خدائی گئی۔ حضرات، میں جس ذات کا بھی ذکر کر رہا ہوں صرف 3-4 شعر، اس کے بعد دعا اور پھر اجازت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسین اللہ گولڑا شریف۔ حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں چند شعر۔ یہ تازہ سلام ہے، لندن میں میں نے کہا 2 سلام کہے۔ کیا جو ورد زبان تیرا نام یا زہرا، کیا
جو ورد زبان تیرا نام یا زہرا تیرا نام یا زہرا تیرا نام یا زہرا کیا جو ورد زبان تیرا نام یا زہرا کیا جو ورد زبان تیرا نام یا زہرا رکا کبھی نہ کوئی میرا کام یا زہرا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا اور ملائکہ ہیں کھڑے باادب تیرے در پر ملائکہ ہیں کھڑے باادب تیرے در پر ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا احترام یا زہرا ازل سے لکھ دیا قدرت نے ازل سے لکھ دیا خالق نے دست قدرت سے ازل سے لکھ دیا خالق نے دست قدرت سے جبینے وقت پہ تیرا دوام یا زہرا جبینے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج لکھنؤ میں بیٹھا ہوں میں دلی اور لکھنؤ میں یہ مولانا اشفاق صاحب گواہ ہیں اس کے کہ اپنا انشاءاللہ زبان دانی کا اور شعر گوئی کا لوہا منوا کر آیا لیکن میں حیران ہوں کہ آج کروڑ میں زبان دانی لکھنؤ کی ازل میں لکھ دیا خالق نے دست قدرت سے خالق نے دست قدرت سے جبینے وقت پہ تیرا دوام یا زہرا مقام شعر دیکھیے کہ مقام مریم مقام مریم حوا بھی ہے بجا لیکن مقام مریم حوا بھی ہے بجا لیکن تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرا تیرا مقام ہے تیرا مقام یا تیرا مقام اللہ اکبر تیرا مقام یا زہرا اللہ اکبر تیرا مقام یا مقام مریم حوا بھی ہے بجا لیکن مقام مریم حوا بھی ہے بجا
لیکن تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام۔ بڑے بڑے سید دعویٰ کرتے ہیں حب اہل بیت کا، آئے اس ٹھاٹ کا، اس انداز کا کوئی شعر کہہ کر دے۔ تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام یا تیری زبان ہے ام الکتاب کی کنجی، تیری زبان ہے ام الکتاب کی کنجی، ام الکتاب کی، تیری زبان ام الکتاب کی، تیری زبان ہے ام الکتاب کی کنجی، تیرا کلام ہے ام الکلام یا زہرا، تیرا کلام ہے ام الکلام یا ابو الکلام۔ تو آج تک سنا ہے نا آپ نے، ام الکلام۔ حسن سے لے کے ظہور جناب مہدی تک، حسن سے لے کے ظہور جناب مہدی تک، تیرے نسب سے ہیں یہ سب امام یا زہرا، تیرے نسب سے ہیں یہ سب امام یا زہرا، یہ سب امام یا ہر ایک سانس سے آتی تھی مصطفیٰ کی مہک، فاطمہ تم بضع تم منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، سرکار نے فرمایا جزو بدن کیوں نہ آئے خوشبو۔ ہر ایک سانس سے، ہر ایک سانس سے آتی تھی مصطفیٰ کی مہک، تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا، تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں سلام کے شعر، نعت خواہ حضرات اہل بیت کی بارگاہ میں بھی اسی طرز میں پیش کریں اور ان سلاموں کو عام کریں، بڑا کریں۔ تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا، اور اللہ شعر پیش کریں۔ نہ آئے گا، نہ آئے گا کوئی دنیا میں اب نبی ہو کر، ایک لفظ پیش کر رہا ہوں اس میں، صرف ایک لفظ، بات عام سی ہے، کوئی خاص بات نہیں، ختمہ نبوت کا عقیدہ ہے، سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک لفظ صرف پیش کر رہا ہوں، محبت بھرا ایک لفظ ہے۔ نہ آئے گا کوئی دنیا میں اب نبی ہو کر، چلے گا اب تیرے بابا کا نام یا زہرا، چلے
گا اب تیرے بابا کا نام، تیرے بابا کا نام یا زہرا چلے گا اب نہ آئے گا کوئی دنیا میں اب نبی ہو کر چلے گا اب تیرے بابا کا نام یا مقام زہرا دیکھا کہ جس کا والد گرامی، جس کا بابا کس شان کا مالک ہے، اس بیٹی کا مقام دیکھیے، وہ بیٹی کتنا فخر کرتی ہوگی۔ چلے گا اب تیرے بابا کا نام یا زہرا، بابا کا نام یا پڑھو، بابا کا نام یا بابا کا نام یا تیرے بابا کا نام یا تیرے بابا کا نام یا تیرے بابا کا نام۔ ملے مجھے بھی حسین و حسن کے صدقے میں، اے ماما ہونی ہے نا، اے پترہ نے کوئی صدقہ اتار کے تے خیرات دینی ہونی ہے، ماما دینی ہے نا صدقہ بچیاں نہ اتار کے، او میں منگیا صدقہ فاطمہ گلو کہ ملے مجھے بھی حسین و حسن کے صدقے میں، چلے جو حشر میں کوثر کا جام یا زہرا چلے جو فاطمہ تیرا بابا تقسیم کر رہا ہو سی مقام محمود تو آ کے حوض کوثر تے کھلو کے تیرا بابا تقسیم کر سی، تو محبوب بیٹی ہے اس باپ دی، میری رسائی تے نہیں تیرے بابا تک، تو گل چلا تے میرے تک جام پہنچا۔ چلے جو حشر میں بیٹی عرض کر چھوڑے تے باپ نہ نہیں کردہ، چلے جو حشر میں کوثر کا جام یا زہرا کوثر کا جام یا ہائے ہوئے حسین زہرا دا سونے پترہ نظر کر رہا ہوں سیدہ زہرا کے حضور، چیچ کر کے مانو دس کے کہ میں تیرے پتر دی تعریف کرنے لگا، او مظلوم پتر، او شہید کربلا، تشنہ کربلا، غروب ہو کے بھی ایک چاندنی سی چھوڑ گیا، غروب ہو کے بھی ایک چاندنی سی چھوڑ گیا، غروب ہو کے بھی ایک چاندنی سی چھوڑ گیا، حسین وہ تیرا ماہ تمام یا زہرا، حسین وہ تیرا ماہ تمام یا ساری امامہ دے پتر ماہ تمام ہوں دن، چودوی دے چاند ہوں دن، اے ٹھیک ہے، لیکن فاطمہ تیرا ہے چودوی دا چند، واقعی چودوی دا چند سی، اے نہیں ڈبڑا نہ اس دی روشنی ڈبڑی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وحدت رسالت، بے وہاں نعرہ حیدری، شہیدیت، شہیدیت، حق نصیب، یا عزیز حسین وہ تیرا ماہ تمام یا زہرا،
ایک منظر پیش کر رہا ہوں. بابا جی تو انج بھی رحمت للعالمین ہے لیکن جس ویلے تی دا حوالہ وچ آ وجے پھر رحمت دا انداز بدل ویسے ویکھ میں پیش کیتا. حضور آئے لحد میں، حضور آئے لحد میں تو بحر استقبال، حضور آئے لحد میں تو بحر استقبال، اٹھوں میں لیتے ہوئے تیرا نام یا زہرا، اٹھوں میں لیتے ہوئے تیرا نام یا زہرا، تیرا نام یا زہرا، تیرا نام یا. حضور آئے لحد میں تو بحر استقبال، اٹھوں میں لیتے ہوئے تیرا نام یا زہرا. زباں پہ ذکر ہو تیرا نبی کے ذکر کے ساتھ. بھائی کروڑ والے تھکتے نہیں گئے ہو میں ذرا بولا والے. زباں پہ ذکر ہو تیرا، زباں پہ ذکر ہے تیرا نبی کے ذکر کے ساتھ. زباں پہ ذکر ہے تیرا نبی کے ذکر کے ساتھ، درود ان پہ ہو تجھ پر سلام یا زہرا، درود ان پہ ہو تجھ پر سلام یا. زباں پہ ذکر ہے تیرا نبی کے ذکر کے ساتھ، درود ان پہ ہو تجھ پر سلام یا زہرا، درود ان پہ ہو تجھ پر سلام. یہ لوگ مختلف دلیلہ سن، میرے کو بھی کچھ ہے نہ مننے والے دا علاج ہی نہیں نا. مشرکہ نے نہیں منیا نبیوں نو کی ہویا نہیں منیا. دلیل نہ من رہا اور گل ہے. مولوی صاحب کو بھی بڑیاں دلیلہ سن، ایک میں بھی شاعرانہ دلیل پیش کی. گیا روی سے ہمیں اس لیے بھی نسبت ہے، گیا روی سے ہمیں اس لیے بھی نسبت ہے، گیا روی سے ہمیں اس لیے بھی نسبت ہے کہ تیری آل ہیں 11 امام یا زہرا، کہ تیری آل ہیں 11 امام یا. 11ویں سے ہمیں اس لیے بھی نسبت ہے کہ تیری آل ہے 11 امام یا زہرا. ایک میں گل کراں، اجازت دیو کروڑ والے ہو، اجازت ہے. روایات چایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا
سلام اللہ تعالی علیہا بوقت وصال والد خود. حضور سید عالم دے وصال تو پہلے حاضر ہوئی ابا جی اے حسین اے حسن اس وچ تا بڑے کچھ نظر آ رہے ہیں جلوے حسین دے وچ بڑے بڑے لوگ کچھ میں نو خوابہ آئیاں کچھ میں ویکھے تے حسن دی اولاد وچوں میں نو کوئی نظر نہیں آیا. ابا جی اس دا فرمایا کہ تیری اولاد وچوں جڑے 11 بندے ہو سننا اس میرے حسن پتر دے وچوں ایک بندہ پیدا ہوئے گا جڑا انہاں 11 دا مظہر ہوئے گا اور وہ عبدالقادر جیلانی ہے. اے ڈانڈا نہ پائے ہو روایت کی تھے روایت میں دساں بہت ساریاں گلاں ہوندیاں تسی ہمیں کوڑ پتوڑ مارتے رہندے ہوتے لوگاں نو ٹھگی رکھ دے ہو تو میں کہ چنگی پلی گل کیتی ہے تسی پہلے ٹونڈو پھر نہ ہوئے نہیں تو میرے کو گوڑ لے آئے ہو میں دساں تو کہ تیری آل ہیں 11 امام یا زہرا کہ عبدالقادر وہ ہے جیلانی جو 11 اماموں کا مظہر ہے 11 اماموں کی صفات خوبیاں کردار اس عبدالقادر میں ایک عبدالقادر میں. شعر اور بھی ہیں مگر پھر وہ کسی وقت میں آخری 2 شعر پڑھتا ہوں. رہے نہ حشر میں محروم التفات کہیں رہے نہ حشر میں محروم التفات کہیں کہ ہے نصیر بھی گھر کا غلام یا زہرا کہ ہے نصیر بھی گھر کا غلام یا. اور علماء کی نظر ایک کرتا ہوں شعر مقطع ایک اور. نصیر بہر تخاطب اگر غلط ہے ندا نصیر بہر تخاطب اگر غلط ہے ندا تو کیوں پکارتے خیر الانام یا زہرا تو کیوں پکارتے خیر الانام یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو کیوں پکارتے نصیر بہر تخاطب اگر غلط ہے ندا تو کیوں پکارتے خیر الانام یا. مزہ آئے سینچا سائی اچھا سائیں گا لے وے اے رکا آیا میں ایک جستا جی گا اے ان خدا جانے دیوبندی کسی پیجے ہے یا بریلی بھی پیجے ہے بہرحال جس بھی پیجے ہے. جناب پیر صاحب درج ذیل سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں. سوال کیا ولی اللہ کے نام پر منت ماننا جائز ہے یا نہیں یا منت ولی کے دربار پر کھانا جائز ہے یا نہیں. منت صرف اللہ کی ہوتی ہے نظر اللہ کی ہوتی ہے اللہ کے سوا حرام ہے ٹھیک ہے اللہ کے سوا حرام ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں
کہ تسی لال ایسن صاحب فقیر لال ایسن صاحب دے نام تسی منت کے منو کہ اے اللہ میرا کام ہو جاوے تے اتھے لنگرے میں اے بکرا یا پیسے اتھے دیواں گا اتھے لوگ کھاون گے تے یا میں اپنے پیر خانہ ہے یا میرا استاد خانہ ہے یا کوئی مدرسہ ہے اتھے میں دیواں گا تے میری نظر تو من مہربانی کر کرم کر اے ہوگی تو میں فلانا اٹھ یا پیسے یا جو کچھ بھی ہے دے سا تو وہاں جا کر اللہ کی منت مان کے نظر مان کے اتارنا وہاں کسی کو دینا مدرسے کو مسجد کو یعنی طلباء کو اور کسی درگاہ میں ہو تو یہ جائز ہے کال سمجھ آئی یہ جائز ہے کوئی ممنوع نہیں لیکن ولی دے نام اننا کہ تو میرا ایک کام کر تے میں تنوں اے دے ساں اے ناجائز ہے ٹھیک ہے کام اللہ کرنے والا ہے ٹھیک ہے مصرف تو سے کر سکتے ہو اس تے پیر میرے علی شاہ صاحب بڑی بحث کی تھی ایک مختصر قرآن و حدیث کی روشنی میں سوال کیا قوالی ساز کے ساتھ جائز ہے یا نہیں امام احمد رضا نے تو ناجائز قرار دیا ہے احکام شریعہ میں یہ بات درج ہے آپ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں دو چیزیں ہیں ساز کے ساتھ جائز ہے کہ نہیں ساز حاصل مصدر ہے ساختن کا ساختن کا معنی بنانا ساز حاصل مصدر ہے کس کا ساختن کا ساختن میں نے بنانا پہلے ہے آواز یہ جو میں نے ابھی ترنم سے گایا کہ اب چلے گا تیرے بابا کا نام یا زہرا یہ جو میرا آواز نکل رہا ہے نا یہ آواز ہے یہ اس کے اندر جو غنائیت ہے اس کو کہتے ہیں سر سر ٹھیک ہے غنائیت جس کو عربی میں لحن کہتے ہیں حکم ہوا کہ قرآن کو لحن میں پڑھو إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اس کو لحن کہتے ہیں حضور فرمایا اس وچ پڑھو جے نہ پڑھ سو تے پچھے نماز پڑھنے والے نہیں آؤ لگے غنائیت رکھو تانجے لوگ کھڑے رہن تے ذوق پیدا ہوئے حدیثاں میں گلو فرمایا کہ قرآن لتھا بھی درد دے لہجے حدیث ہے درد دے وچ لتھا چاہیے درد والے پڑھن تے درد نال پڑھن تے درد غنائیت وچانا ہے تے سب تو پہلے اگر اے من ہے میرا جواب سنو سب تو پہلے من ہے تے اللہ نے ہر بندے دے گاٹے دے اندر ساز کیوں فٹ کیتا ہے ایک دے حرام ہے تے حضور نے کیوں فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری نو کہ تو داؤد دے مزمار تیرے گاٹے چلا نے فٹ کیتے نے پڑھدا انجے جس ویلے تو پتہ لگتا ہے ساز بج رہے اگر اے شرک ہے تے اللہ ہر بندے نو شرک دے کے بھیجے ہے مشرک بنا کے بھیجے ہے ایڈی گوٹھ نہ تکیا کرو ہر جائی شرک وار چھوڑے نپ کے ہر جگہ وار چھوڑے تو جا بھی بندہ تکنا ساد آواز نال کیڑی جائز میں جائز دی گل ہے تو ذوق دی گل ہے سب تو پہلے گلا اس دی ساز ہے ساز ساختن بنانا او لکڑی دا تار دا
خشک تارو خشک چوبو خشک پوست از کجا بھی آیتی آواز دوست. لکڑی بھی خشک تار بھی خشک سر تے بول رہی تیرے کو تے چنگی نہ پھر بھی ایک خرج ہے ایک ساز ایک خرج تھے رکھے ہے وہ خرج ہے اچھا ہو گئے مقام موسیقی ہے اسی ایویں ویلاں دینے والے پیر نہیں ہاں چشتی نظامی ہاں تے ہتھوں کر کے دسنے والے چشتی نظامی ہیں. امیر خسرو فرمایا آواز دے لحن دے متعلق کہ جس ویلے اللہ نے روح پائی نا آدم وچ تے روح کوٹھے کالا کوٹھا سی اندر انیرا سی روح وڑدی نہیں ہے خوف پہ گیا روح نو اتھے کج بڑا نکا جا کوٹھا ہے نلکا جا ایک گناہ کرے گا کٹی مانگی میں گناہ روح تو گناہ نہیں کر دی نا بندہ روح نال گناہ کرتا ہے روح دے نال گناہ کرتا ہے روح گناہ نہیں کر دی اے لطیف چیز ہے گل سنو مزہ آج یار بہت راتی ساری بیٹھا تھے کیوں آجی شبیر تیار ہیں اوے جسم گناہ کردہ ہے تے روح سزا پاندی ہے اس دی مثال دے دیں ایک گجر دا شعر تو انہوں سنانا گجر قوم گجر کدے تو سانا سنے اسی گجر کوئی شاعر ہوئے لیکن انہاں جو ایک بندہ ایسا گزرے ہے کہ قربان جائیے اس نے ایسے دلیل دیتی ہے کہ مزہ ہے گجر سی لاہور دا پرانا آدمی وہ کہتا ہے کہ ذلت بود نتیجہ آمیزش خسیس بندہ خسیس ہوئے نا کٹیا ذلیل آدمی بے قدرہ بے قیمتہ اس نال تو سنگت پاسے تے تو ہی ذلیل ہو سے نتیجہ تینوں ہی ذلیل ہونا پیسی ذلیلہ نال ساتھ رکھ کے ذلیل ہو سے سنگ تیرا ذلیلہ نال ہو سی ذلیل ہو سے دلیل دیتی ہو سی سنو مذاق اس آکھیا ذلت بود نتیجہ آمیزش خسیس برگرد می زنندو نمک چوب می خورد خسیس لوگاں دے نال کٹیا لوگاں دے نال سنگ پانے نال بندہ ذلیل ہو جاندہ ہے اس آکھیا برگرد می زنندو نمک چوب می خورد نمدہ ہوندہ ہے جڑا زین دے تلے ہوندہ ہے گھوڑے تے چڑھ دے نا زین دے تلے نمدہ ہوندہ ہے او جسے سوٹی گھن کے تسی ان کو کٹ دے ہو تے نمدہ بیچارے دا کہ قصور ہے او دھوڑ کو تسی مار دے ہو تے بیچارہ سٹا نمدے کھاندہ ہے نمدہ کھاندہ ہے کیوں کہ اس خسیر سے نال سنگ پایا سنگت دھوڑ نے اتے کیوں چڑھیا اپنے سینے تے کیوں چڑھیا ان کٹ کھا بزم خیال سے بھی گئے تو کیا تیری اور چراغ بزم ابھی جانے انجمن نہ بجھا چراغ بزم ابھی جانے انجمن نہ بجھا جو یہ بجھا تو تیرے خط و خال سے بھی گئے جو یہ بجھا تو تیرے خط و خال سے بھی گئے
کیڑی گل آ گجر اس آخیا کٹ کھاندا ہے نمدا گرد دی وجہ توڑ دی وجہ توڑ نال سنگ پایا سا روح نہیں آندی سی خسرو آخیا روز کے روح آدم آمد ببدن روز کے روح اے 10 ماترے دا تال ہے اے دیکھو مولوی دا اے حال ہے اس دی کیڑی کیڑی چال ہے روز کے روح آدم آمد ببدن از بیم گناہ نمی شدے اندر تن خواندند ملائکہ بلا نے داؤد در تن درا درآمد در تن درا درآمد در تن در اے ڈبل 10 ماترے در تن درا درآمد در تن در ڈبل کر لو خواندند ملائکہ بلہن داؤد در تن درا درآمد در تن در اچھا پوچھیا ساز جائز ہے کہ نہیں تسی دسو آواز جائز ہے کہ نہیں مولویاں دے گلے کوپ دیو کاریاں دے گلے کوپ دیو بھائی آواز کدے سر دی پہلے نکلی ہی نہیں تے ساز تا اس دا ناکل ہے لکڑی دا اس دی نکل لاندی پئی ہے اصل تا بندہ ہے اصل نو کوپو نقل بیچاری دا کہ قصور ہے بولو میرا مسئلہ جائز ہو گیا میں ثابت کر دیتا ہے سارے نو کوپ دیو سب کچھ جائز ہو جیسے ایجیاں گلہ نہیں کر دینا یہ ذوق شوق دی گل ہے اسی کری کو رنڈیاں دے کوٹھے دے گا بجا رہے ہیں اللہ رسول دی تعریف ہے اے ناجائز ساڑھے آستے میں خالی وہ کرتے ہیں سب چھپ کر تدبیر اسے کہتے ہیں ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں ماشاءاللہ گل نہیں سمجھ گئی مولانا تسی کدھر چلے گئے میں نو پورا کر رہے ہو کدھر گئے ہو کجا بودی کہ امشب سوختی آزردہ جانے را بقدر روز محشر طول داتی ہر زمانے را میری گل مس کر گئے ہو انہاں لوگاں دی کے گل کریے ساڑیاں گلاں مس کر جاندے مساں دیاں گلاں مس نہیں کردے ساڑیاں گلاں مس ہو جاندیاں مساں دیاں گلاں مس نہیں ہوندیاں تے کہندے ممکن نہیں ہے مس تیرا نوٹس نہ لیا جائے گال ایسے پریزاد ہوں اور کس نہ لیا جائے مس کو دیکھا
आशिक जुल्फे चलीपा हो गया। मिस को देखा आशिक जुल्फे चलीपा हो गया, मस्त था दिल फूल कर विस्की का पीपा हो गया। इस खखार नूं ना छेड़िया करो, गौर नाल सुनिया करो मेरी गल। गला मेरा बंद है, खराब है, फिर मैं बोल रहा तुहाडे वास्ते, तुहाडे ज़ौक वास्ते। तुसां मैनूं के पैसे देने? मैं कोई पेशावर खतीब हाँ? मैं अपने ज़ौक नाल बोल रहा, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। इमाम अहमद रजा साहब ने या जिसने भी चुप कर रहा हूं ना, कोई गल नहीं। चुप है। 9 महीने से उसके इतराज कोई नहीं है। हाँ जी, तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि इसके आदाब हैं। हर चीज एक दायरे में रहकर अच्छी लगती है। अल्लाह रसूल का जिक्र हो तो सिमा ज़ौक वाले खास लोग, जिस तरह आजकल बाजारों में और बेनमाज कवाल और ना उनको दीन का पता, ना आदाब दीन का पता, ना सौम सलात की पाबंदी, ऐसा सिमा मना है, नाजायज है, हराम। जो अहले ज़ौक का समा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सिमा है, अमीर खुसरो का, महबूब इलाही का, रुजू इल्लाह पैदा हो, ज़ौक पैदा हो, वो जायज है, मुबाह है। कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तो दूसरे पर एतराज न करे। सवाल नंबर आ गया जी एक और, आया दरबार वली पर औरतों का साथ ले जाना जायज है या नहीं? तुसी ये मत दसो कि सब तो वड्डी जिस जगह असी नकल ला सकते हो कौन किहड़ी जगह? खाना काबा। उत्थे क्या जनानियां जांदियां या नहीं? बोलो, जांदियां। एक कदे हराम है तो उत्थे क्यों हलाल है? तवाफ कट्ठा होंदा है, ठेले नाल ठेला लगदा है, दरबार तुसी उंज ठेले मारो तो वखरी गल है, ठेला लगदा नहीं। जेड़े कहते जनाब मखलूत होंदी है, तुहानू चाहिए मां भैन ते धी समझ के जाओ, ठेले मारने वास्ते ना जाओ, नजर पाक रख के जाओ। जिस तरह मताफ दे विच धीआं ते भैणां ते मावां समझ के तवाफ करदे हो, बुजुर्ग औलिया अल्लाह दी जगह ते भी अगर लै जाओ ते दूसरे दी मां ते भैन धी समझ के तुसी इकट्ठे रह सकदे हो। उत्थे जनाब मखलूत है, उत्थे कोई गुनाह नहीं, ना कोई देवबंदी साहब इतराज करते, ना कोई वाबी इतराज करता है। मदीने शरीफ जांदियां ने वो जनानियां, रोज़े रसूल ते पिछे मसीती च रखो, उत्थे ही रहो भाई, जाली अगे ना आयो, मत करंट लग विजे। गल सुनो, गौर फरमाओ, कितनी ज्यादती है। क्या औरतें मुसलमान नहीं? आखे जी कट्ठिया खलोनियां इस वास्ते जनानियां मना कर छोड़े। क्यों? जनानियां रसूलुल्लाह दा कलमा नहीं पढ़दियां। अगर ये गल है तो फिर मताफ विचों कढो, इन्हां मताफ विचों कढो। क्या बात, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह इताअत ते अपने नाल रसूल रखे। जिथे अल्लाह की इताअत करो उथे रसूल की इताअत करो, जिथे अल्लाह की ज़ियारत करो उथे रसूल की भी ज़ियारत करो। इथे कट्ठे चक्कर ते उथे फिका दे चक्कर, तुसी अगे पिछे ही खलो जी, अगे नहीं आ सकती हो।
یہ محروم کرنا ہے عورتاں. اج تک عورتاں جاندیاں رہیاں. اسی پہلی دفعہ سن 66 میں پہلی دفعہ حاضر ہویا. عورتاں جاندیاں ہی سلام پیش کردیاں یا آپ دی بارگاہ وچ. ایک ایسی پابندی ہے, یہ کوئی شریعت نہیں ہے, یہ کوئی پابندی نہیں ہے. تے آکھو جناب بھائی دربارہ تے جاندیاں. میرے بزرگ میرے دادا حضرت بابو جی عورتاں نو منع کردے سن. میں اپنی پرائیویٹ گل دسنا, وہ فرماندے کہ عورتاں نہ پھر اتنے انتظام نہیں ہوندا, پھر ہر قسم دے لوگ ہوندے, بہتر ہے اگے پیچھے عرساں تو علاوہ لے کے آؤ, کوئی آنا چاہتی اگر دے, ورنہ عرساں تے وہ منع کردے سن نہ آیا کرو عورتاں نو. لیکن عورتاں کہتی ہیں جی ساڈے پیر نہیں ہو تسی, تے عورتاں بھی پھر بادشاہ ہلے عورت دی بادشاہی نہیں آئی تے اے حال ہے. اوئے ایک دلیل میں گل کرنا بڑی پہلودار کہ عورت دی بادشاہی دے اعتراض ہے اے نہیں بن سکتی, جبکہ اکثر پاکستانیاں دے کار اج بھی عورتاں دی بادشاہی ہے. مجال ہے کوئی پیر صاحب ہل سکن, مجال ہے کوئی مولوی صاحب ہل سکن, مجال ہے کوئی لیڈر, اے جڑے فیصلے لکھتے ہیں کرسیاں تے بہ کے, اے بادشاہ ایسے ایسے وقت آتے ہیں چنگیاں پلیاں جتیاں کھاندے ہیں زنانیاں کو. اے گلاں نہ کرو ہر گھر وچ عورت دی بادشاہی ہے. تے اے گل نہیں, صرف اے وے کہ عورتاں پھر کہندیاں جی سانو داتا صاحب نہیں کھڑے, بابا فرید دے نہیں کھڑی, گولڈے شیف نہیں کھڑی, فلانی جگہ نہیں کھڑی, خبردار اندر بڑے جا روٹی آپ پکاؤ پئی سالو نہیں پئی جا دفاؤ. چل میں تیری سیٹ فرسٹ کرائی اگے لیڈیز فرسٹ, تسی جناب اگے تشریف آؤ, خادم تھیلا چاہ کے پیچھے بیٹھے. تے جناب ہیں جاندیاں نا حکومت کر کے. تے اللہ دا واسطہ میں ایک جگہ عرض کی تھی کہ گل آ گئی عورتاں دی, میں گزارش کرسا عورتاں دی خدمت ماواں بھیڑاں تھیاں کہ اگر بد نصیبی نال تہاڈے گھر والا تہاڈا کوئی بھائی جس سے تہاڈا کنٹرول ہے, اگر کوئی بد عقیدہ ہے, کوئی گستاخ رسول ہے, گستاخ صحابہ ہے, گستاخ امہات المومنین ہے, گستاخ اولیاء ہے, تو اس پر کڑی نظر رکھو اور اس کو اپنے جوتے تلے رکھو. کل قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شفاعت کا رنگ دیکھنا پہ انہاں نوں اونجا یا نہیں آؤ لگا تسی جتی تلے رکھو. انہاں نوں جڑے آنے کیوں مدینے جائیے, آگ پہلے مدینے جاواں گا پھر ادھر جاواں گے. تکنا مولوی بننا کہ نہیں, ساری منطق والے ویسی اے سدھے ہتھے سدھے نہیں ہوندے. اور کیڑی گل ہے, اے ہار سنگار کر کے بن تھن کے جانا تے اپنی زینت اور نمائش کرنی, اے حرام ہے, منع ہے. سمجھ آئے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. حضور نے ازواج واسطے اللہ فرمایا کہ اس طرح دی نمائش کرنی ایسی جگہ تے, ادب والی جگہ تے نمائشی نیت نال جانا منع ہے. اور کیڑی گل ہے, قوالی بھی ہو گئی, جواب ہو گئے عملدار. اور کیڑی گل ہے, اے جناب سوال یہ آیا ہے کہ پیر مہر علی شاہ نے سوانح حیات وچ پڑھیا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے استاد احمد علی سہارنپوری دیوبندی ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اے صحیح جناب, تو سواد نہ لکھیا سین نہ لکھیا ہے, ذرا اپنی قابلیت ملاحظہ فرماؤ. صحیح جڑا سواد نہ ہونا ہے, سین نہ لکھیا ہے.
قابلیت جناب دی رسم الخط دی املا دی اتنی ہے. وہ سروے صحیح اور ہوندہ ہے، وہ فارسی صحیح دا معنی اور ہے، یہ عربی کا صحیح ہے سواد کے ساتھ. گالے وے سائیں کہ احمد علی سہارنر پوری اس دا جواب خود پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیتا ہے. توسے شریف دیتا حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ سوال فرمایا تے آپ نے انہاں آکھیا کہ وہ تو بڑا وہابی آیا تے آپ عرض کی تھی قبلہ وہ بڑا حنفی المسلک کیا، البتہ مشائخ دی انہاں رسمہ دے کوئی اتنے پابند نہیں ہے جڑیاں درگاہاں چوندیاں. مطلب پیر صاحب دا مہر علی شاہ صاحب دا اس جملے دا اے ہویا کہ جیڑا درگاہاں دی وچ رسمہ جڑیاں ہوندیاں جس وچ قوالی شامل ہے، بیت شامل ہے، چادر پوشی شامل ہے اور جو کچھ ہوتے ہوندہ ہے، اے ساریاں رسمن تے رسم تے شریعت دے حکم وچ فرق ہوندہ ہے. پیر صاحب دے ایک جملے ہر چیز نو رسم وچ لایا ہے. انہاں دا جڑا قائل نہ ہوئے وہ وابی نہیں ہوندہ، اے بھی آپ فرمایا. میرا استاد احمد علی سہارنپوری بڑا تقوی اور مجتہد اور اجتہاد دے مقام دا آدمی ہے تے انہاں چیزاں میں شامل نہیں ہوندہ تے جڑا انہاں چیزاں شامل نہ ہوئے وہ وابی تے گستاخ نہیں ہوندہ. یہ پیر صاحب نے جواب دیا ان کے میرے منیر میں شامل ہے، یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے تے لیکن اعتراض نہ کرو، اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اپنا ذوق ہے، اسی کوئی چادر پوشی کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں تے کوئی فرض بھی نہیں کہ تسی پھول تی چکیراں لے کے جاؤ تے چادراں ضرور چاڑو. لیکن چادراں بھی قبراں تے ہی سونیاں لگ دیاں نا. بندہ چادر تے پاندا رہے، کپڑا پاندا رہے تے اسی دی قبراں تے چادر سونی لگ دی، کوٹھیاں تے چادر تے نہیں سونی لگ دی. دیکھو نا کعبے تے بھی تے چادر غلاف چڑھ دینا، کدے کوٹھیاں تے بھی کسی غلاف چڑھے. کوٹھیاں تے چڑھے ہو لوگ کہندے نے پاگل آدمی کوٹھیاں تے چڑھدا پیا. لیکن تسی اتھے بھی تو دیکھ رہے ہو، اتھے کوئی اعتراض نہیں کر دو، تہاڈی عقل معاف ہو جاتی. ہوش کرو. اے بندہ جڑا ہے کوئی بندہ قبر تے جاؤ وہ بندہ کپڑا پاندا رہے زندگی کوٹھا تے کپڑا نہیں پاندا، اس دے نال جسم لباس دا تصور موجود ہے انسان دے جسم دے نال، کفن پا کے لے کے آئے ہو. اعزاز نسی تے جب کوٹھے ہوتے اللہ دے نال نسبت ہو گئی تے کوٹھا مشرف ہویا تے عزت واسطے اساں غلاف پایا. عزت واسطے اے کپڑے کیوں پہنائے جاندے ہیں؟ اس پردے میں پوشیدہ لیلائے دو عالم ہے، اس پردے میں پوشیدہ لیلائے دو عالم ہے، بے وجہ نہیں بے دم کعبے کی سیاہ پوشی، بے وجہ نہیں بے دم کعبے کی سیاہ پوشی. اے انجنا کو کہ کعبے نے کالا لباس کیوں پہ؟ اس پردے میں پوشیدہ لیلائے دو عالم ہے. تے کدے چار چھوڑے اللہ دے کار دے نال جس لے کار تے تواڈے تسی کیوں نہیں چڑھ دے ہو؟ تواڈے کار دے نال اللہ دی نسبت نہیں، تواڈا صرف بیت ہے، اے بیت اللہ ہے. اللہ دے نال نسبت ہو جاوے تے تواڈے کوٹھے تو الگ حکم ہو جانا ہے. اس دا کوٹھے تے کدے کسی کپڑا نہیں پایا لیکن اتھے کپڑا پیسی عزن و تشریفن، تشریف واسطے، عزت واسطے، اعزاز واسطے، انفرادیت واسطے. تے بدلہ بندے تسی سارے اللہ دے ہو لیکن توانو اللہ نے اولیاء اللہ نہیں کیا. چند بندے جنہوں نے کیا جڑے ہے نو ہے.
تے جسلے بندے اس دے دوست ہو جاون تے جڑی چیز اس نال منسوب ہوئے اس دی عزت کرنی پیندی ہے، ایک عزت دا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، عزت دا طریقہ ہے۔ اس واسطے یہ بھی کوئی حرام نہیں تے ضروری بھی نہیں کہ تسی ضروری اور قوالی کر کے تے چادر ضروری چڑھنی، یہ ضروری بھی نہیں، لیکن اگر کوئی کر دے تے شرک بھی نہیں۔ ہر گلاں شرک نہ باڑیا کرو، شرک عقیدے وچ رکھو کہ اللہ دی ذات و صفات وچ کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اس دی شان ہے، اس اگے عبادت کرو، اس تو علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عقائد ہیں، یہ چھوٹیاں موٹیاں چیزاں نال اللہ دا کیتا لگے انہاں نال، گل سمجھ آئی؟ دعا کرو سائیں اللہ تعالیٰ